جی السلام علیکم. دس از فرحان طاہر, انیبلرز اوورسیز ایمبیسڈر اینڈ لیڈ ٹرینر. یہ ٹریننگ جو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یہ بیسیکلی دراز کے بارے میں ہے. اس میں ہم لوگ ہر ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے کہ دراز کیا ہے اور ان کی پوٹینشیل کیا ہے, اور پاکستان میں آپ دراز پہ سیلنگ کیسے کر سکتے ہیں, اس کی ہسٹری کیا ہے, کب سے سٹارٹ ہوئی, اور کس طرح سے یہ بیسیکلی پاکستان میں ان ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی جو ایک مارکیٹ ہے ای کامرس کی وہ کور کی, اور اس کے بعد کس طرح سے بیسیکلی لوگ اس سائٹ کے تھرو ارن کر رہے ہیں, ایون کہ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے تک منتھلی کے لوگ ارننگ کر رہے ہیں. اور نارملی اگر بات کروں ایز ایوریج کہ نارمل اگر کوئی بندہ اسٹرگل کرتا ہے تو وہ کیا کتنے ارن کر لیتا ہے, لائک 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ. نارمل پرسن جو ہے لائک جو تھوڑی بہت اسٹرگل کرتا ہے اور کچھ آئٹمس لسٹ کر لیتا ہے تو وہ اتنا جو ٹارگٹ ہے ایزیلی اچیو کر جاتا ہے, جس میں اس کا اچھا خاصا پروفٹ مارجن بھی ہوتا ہے. 30-35% پروفٹ تو نکل آتا ہے. دراز جو ہے بیسیکلی 2012 میں فاؤنڈ ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ جو اس کے ادر مارکیٹ پلیسز ہیں وہ بنگلہ دیش ہے, میامر ہے, نیپال ہے, اوبویسلی پاکستان میں تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ سیلنگ کر رہے ہیں, اور سری لنکا بھی ہے. مارکیٹ پلیس کیا ہوتے ہیں بیسیکلی؟ مارکیٹ پلیس ادر کنٹریز کو بولا جاتا ہے کہ اور کون کون سی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ دراز کے تھرو سیلنگ کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے سائن اپ کا پروسیجر الگ ہے. ہم لوگ جو ہے پاکستان کو ڈیل کریں گے, پاکستان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں سیلنگ کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 2018 میں جو ہے دراز ڈاٹ پی کے بیسیکلی علی بابا ڈاٹ کام جو ہے انہوں نے اس کو ایکوائر کیا تھا. علی بابا ڈاٹ کام کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن دے دوں. علی بابا ڈاٹ کام بیسیکلی چائنا کی B2B بزنس ٹو بزنس ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے. اس میں اگر شارٹ ایگزامپلس دوں, ایک ہلکی سی ایگزامپلس دوں تو وہ یہ ہے کہ علی بابا کے تھرو لائک اگر آپ پاکستان میں کوئی کنٹینر امپورٹ کرنے ہیں, آپ نے کوئی بلک کوانٹٹی کوئی 50-100 یا ایون کہ 5,000-20,000 پیس کسی بھی طرح کے آئٹم کے, چاہے وہ ایک گلاس ہو, چاہے وہ ایک کی بورڈ ہو, چاہے وہ کوئی کچن کی آئٹم ہو, کسی طرح کی بھی پروڈکٹ جو آپ بیچنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے اس کو پاکستان میں چائنا سے منگوانا ہے تو آن لائن اگر اس کا سورس دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم خرید سکتے ہیں تو وہ علی بابا ڈاٹ کام اس کا ایک بہترین سورس ہے, جس میں نہ کہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا جو ہے, پورا ورلڈ لائک US, یورپ, اور ایون کہ ہر کنٹری, گلف کنٹریز دیکھ لیں, ایشینز دیکھ لیں, ہر شخص جو امپورٹ کرتا ہے موسٹلی جو آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں نا, لائک میں اگر ہوں ایک ایز اے بزنس مین, ایز امپورٹر, تو میں نے کچھ خریداری کرنی ہے اور میں چائنا وزٹ نہیں کرنا چاہتا, تو میں بیسیکلی علی بابا ڈاٹ کام پہ جاؤں گا, وہاں جا کے جو ہے پروڈکٹس کو دیکھوں گا, اور وہاں پہ پھر اس کا لین دین کا ایک پورا پروسیجر ہے جو سیکھنا پڑتا ہے, تھوڑا بہت آپ کو نالج ہونی چاہیے. پھر میں وہاں پہ جو ہے چائنیز کے ساتھ ڈیل کروں گا, سامان 1,000 پیس ہیں یا ایک کنٹینر ہے یا جو بھی ہے, میں وہاں سے پرچیز کروں گا اور اسے پاکستان میں امپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے, اب اس سائٹ کی انٹروڈکشن میں نے زیادہ دینے کی کیوں کوشش کی, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی دراز ڈاٹ پی کے جو ہے, جو ہمارے ملک میں جو دراز بیسیکلی 2012 میں سٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کو جو منیب میئر ہیں انہوں نے جو سٹارٹ کی تھی, منیب میئر جو ہیں, تو وہ سائٹ بعد میں بیسیکلی علی بابا ڈاٹ کام نے ایکوائر کر لی, جو کہ انٹرنیشنل B2B سائٹ ہے, بزنس ٹو بزنس کی, جہاں امپورٹ ایکسپورٹ کی ہول سیل کی ڈیلز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد چونکہ یہ علی بابا ایک ایسی سائٹ کے انڈر آ گئی, ایک ایسے گروپ کے انڈر آ گئی, تو اس میں پالیسیز اور اس میں پوٹینشیلز اور اس میں بزنس جو تھا مزید گرو ہوا, اور مزید جو ہے گرو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل سائٹ کے انڈر جب کوئی بزنس آ جاتا ہے تو وہ پھر عام بزنس نہیں رہتا. وہ آبویسلی جب انٹرنیشنل ایکسپیرینس ٹیمز چلاتی ہیں اس کو, تو آبویسلی وہ اس میں کچھ کم چانسز نہیں ہوتے, اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز اویل ہوتی ہیں لوگوں کے بزنس کے لیے. دراز ڈاٹ پی کے بیسیکلی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آپ صرف ایز اے بائر ہی نہیں بلکہ ایز اے سیلر بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں.
ایز اے سیلر رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور آپ اس پہ سیلنگ کرتے ہیں اور جو ان کے بائرز ہیں وہ آپ سے پرچیزنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ جو ہے لے کے چلیں گے. ہسٹری یہ ہے جی, دراز واز فاؤنڈیڈ ایز این آن لائن فیشن ریٹیلر ان پاکستان in 2012 by Munib Meir, founder, and Fariz Shah, co-founder. While Munib Meir was working at Rocket Internet, and Daraz's initial funding and work came from Rocket Internet, but was later changed to a journal marketplace strategy and business model in 2015 when it also launched operations in Bangladesh and Myanmar. یعنی پاکستان کے بعد جب یہ دوسرے مارکیٹ پلیسز میں لانچ کی گئی 2015 میں. اس کے بعد ان ستمبر 2015 بیسیکلی دراز secured 50 million euros in its Series B funding in order to expand operations in Bangladesh, Myanmar and Pakistan. CDC Group جو ہے a state-owned development finance institution in the UK invested 20 million alongside a 30 million euro investment from Daraz existing majority shareholder Asia Internet Holding. اس کے بعد ان جولائی 2016 دراز گروپ ایکوائرڈ کیمو. اب کیمو کیا ہے بیسیکلی, جس طرح دراز روڈ پی کے آئی اسی طرح ایک کیمو سائٹ تھی جو کنزیومر ٹو کنزیومر تھی, سی ٹو سی تھی. شارٹ ایگزامپل دیتا ہوں, سی ٹو سی کیا ہوتا ہے, جیسے آئل ایکس ہے. آئل ایکس پہ کیا ہے کہ ایک شخص نے سامان, لائک میری گاڑی ہے نا, میں نے گاڑی بیچنی, وہاں پہ میں نے لسٹ کر دی. میں ایک انڈیویجول ہوں, میں کوئی کمپنی نہیں, ایز اے انڈیویجول. ٹھیک ہے, میری اپنی ذاتی کار ہے, میں نے وہاں لسٹ کر دی, میں نے بیچنی ہے. یا میرا موبائل فون ہے, میں نے لسٹ کر دیا. تو دوسرا کوئی انڈیویجول جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کرے گا, یار یہ آپ نے موبائل بیچنا ہے یا یہ گاڑی بیچنی ہے. میں کہوں گا ہاں بیچنی ہے, اس سے ملاقات کرے گا اور چیز خرید لے گا اور مجھے پیمنٹ دے دے گا. ٹھیک ہے, کنزیومر ٹو کنزیومر, کسٹمر ٹو کسٹمر. ٹھیک ہے, تو اس ماڈل پہ بیسیکلی کیمو ڈاٹ پی کے چل رہی تھی. کیمو ڈاٹ پی کے چھوٹی سائٹ نہیں ہے. کیمو ڈاٹ پی کے بیسیکلی افریقہ میں بھی ہے, نائجیریا میں ہے, اور اس کے کافی سارے مارکیٹ پلیسز ہیں. تو 2016 میں بیسیکلی دراز گروپ جو تھا انہوں نے کیمو کو ایکوائر کیا. اور کیمو کو ایکوائر کرنے کا مقصد کیا تھا, کیوں ایکوائر کیا؟ یعنی دراز تو وہ ایک سائٹ تھی نا سیلر, وہاں پہ لوگ سیلنگ کرتے ہیں, تو آلریڈی اس پہ پوٹینشیل بھی تھی. لیکن انہوں نے کیمو کو کیوں پرچیز کیا؟ کیمو ڈاٹ پی کے کو پرچیز کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ دراز پہ مزید پوٹینشیل لائی جائے. ہوتا کیا ہے بیسیکلی, کیمو پہ فار ایگزامپل 1 لاکھ سیلر ہے اور 10 لاکھ بائرز ہیں. ٹھیک ہے, کیمو کی ویسے ایگزامپل دے رہے ہیں, ایزیوم کر لیں 1 لاکھ سیلر ہیں اور 10 لاکھ کہہ لیں اس کے اوپر بائرز ہیں 1 ملین. اب جب دراز نے اس کو پرچیز کیا تو کیا ہوا کہ وہ 1 لاکھ سیلر بھی دراز پہ آٹومیٹیکلی شفٹ ہو گیا, اور جو 10 لاکھ اس کے بائرز تھے فار ایگزامپل وہ بھی جو ہے دراز پہ آٹومیٹیکلی شفٹ ہو گئے. یوزرز جو ہیں لائک کوئی کیمو ڈاٹ پی کے اوپن کرے گا تو دراز ہی آئے گی. تو اس طرح سے بیسیکلی یہ سائٹ نہیں خریدی جاتی, یہ یوزر خریدے جاتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ سائٹ ایکوائر کی, وہ سائٹ ایکوائر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو یوزرز ہیں, ان کے بائر سیلرز, وہ تمام جو ہیں ہماری سائٹ پہ آ جائیں اور ہمارا بزنس مزید جو ہے بڑھ جائے. تو اس مشن کے ساتھ انہوں نے بیسیکلی 2016 میں کیمو کو بھی ایکوائر کیا. اس کے بعد 2018 میں دراز گروپ اناؤنس دیٹ اٹ ہیڈ بین ایکوائرڈ بائی علی بابا. اب 18 میں جو ہے 2018 میں, ٹھیک ہے, اب دراز بیسیکلی چل رہی تھی کسی اور کی سپرویژن میں, کوئی اور سی او تھا, کوئی اور مالک تھا. پھر کیا ہوا کہ علی بابا نے دیکھا یار اتنی زبردست ویب سائٹ ہے اور اتنی پوٹینشیل ہے, اتنا بزنس ہے, کیمو کو بھی لے گئے ہیں, پاکستان میں اور کوئی سائٹ نہیں ہے, سارا بزنس انہوں نے کور کیا, تو کیوں نہ ہم اسی سائٹ کو ایکوائر کر لیں پاکستان میں اپنے آپ کو ایز اے ای کامرس کے طور پہ انٹروڈیوس کروانے کے لیے. تو کیا ہوا کہ علی بابا ڈاٹ کام جو کہ ایک انٹرنیشنل ایک بڑا گروپ ہے جس کا پہلے بھی ڈیٹیل میں بتایا, انہوں نے دراز کو جو ہے ایکوائر کیا. اور ایکوائر کرنے کے بعد بیسیکلی اب یہ جو سائٹ چل رہی ہے دراز, یہ اب انٹرنیشنل گروپ کے انڈر چل رہی ہے. دراز بیسیکلی علی بابا کے انڈر چل رہی ہے. اور علی بابا نہ صرف ایک امپورٹ ایکسپورٹ ہے, ان کے اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں. لائک ایک ملیشیا میں ایک سائٹ ہے, سنگاپور میں بھی چلتی ہے, لزادہ ڈاٹ کام. تو وہ صرف ملیشیا یا سنگاپور میں نہیں, وہ بیسیکلی فلپائن اور کافی سارے اس کے مارکیٹ پلیسز ہیں, کنٹریز ہیں جہاں پہ وہ سائٹ چلتی ہے. تو وہ بھی علی بابا کے انڈر ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, which was also started by Rocket Internet. اچھا, علی بابا گروپ also runs Singapore's Red Mart and owns stakes in Japan
تو یہ ادر ان کے بھی پروجیکٹس کے بارے میں ہے کہ اور بھی انہوں نے جو تھی بیسیکلی ایکوائر کی تھی. اب دراز گروپس 5 مارکیٹس, ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے جی, بنگلہ دیش, میانمار, نیپال, پاکستان اینڈ سری لنکا cover more than 460 million people, of whom 60% are under the age of 35, in order to digitize the logistics ecosystem and to improve the delivery standards. Daraz has built its own logistic company, Daraz Express. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے بیسیکلی دیکھیں, اب آپ نے, آپ کا بزنس ہے, آپ, میں دراز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ دراز کے پاس ملین آف پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ملین آف بائرز ہیں, تھاؤزینڈ آف سیلرز ہیں. اب اوبویسلی ایک اچھا خاصا ان کا ایک بزنس ہے, اچھا خاصا ایک ارننگ ہے, اچھا خاصا ایک بزنس کو وہ گرو کر رہے ہیں. پاکستان میں نام ہے, انٹرنیشنل سائڈ ہے, دوسری کنٹریز میں ہے, اور ایک انٹرنیشنل گروپ کے انڈر ہے بیسیکلی. تو اوبویسلی ایک جب اتنا بڑا ایک سیٹ اپ ہوگا تو کچھ فیسیلیٹیٹ بھی تو کرنا ہوگا نا, بائرس کو بھی اور سیلرس کو بھی. سیلرس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سیلرس کو یہ انہوں نے اپنی دراز ایکسپریس بنا لی, اپنی کوریئر لاجسٹکس ہی بنا لی کہ کوئی بھی آرڈر جو آئے گا ہم باہر نہیں بیسیکلی کسی کے تھرو کریں گے, ہم اپنی دراز ایکسپریس کے تھرو جو ہے جو بھی کسٹمر کو ہوگا ڈیلیور کریں گے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کیوں, یہاں ایک شخص ہے لاہور میں ایز اے سیلر, اس نے ایک پروڈکٹ لسٹ کی, فار ایگزامپل یہ کہہ لیں کوئی کپ تھا, اس نے وہاں پہ لسٹ کیا اور اس کو آرڈر آ گیا. اب وہ سیلر ہے لاہور میں, اور جو بائر تھا آرڈر کرنے والا وہ بیٹھا ہوا ہے کشمیر میں, یا وہ بیٹھا ہوا ہے فار ایگزامپل پشاور میں 700 کلومیٹر دور. اب کیا ہوگا, اب آرڈر آیا, اب دراز ڈاٹ پی کے بیسیکلی اس آرڈر کو کلیکٹ کریں گے سیلر سے لاہور میں, اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیور کریں گے پشاور میں. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایز اے سیلر سامان لسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس سامان کو بیسیکلی آپ کو خود ڈیلیور کرنا ہوگا یا ٹی سی ایس کی سروس لینی ہوگی. نو, یہ اپنی ہی جو ان کا ایک دراز ایکسپریس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی آرڈرس کو ڈیلیور کرتے ہیں. ایون کے ریٹرنس بھی آتی ہیں تو ان کو مینیج کرتے ہیں. ریٹرن پشاور سے آئی نا, کسٹمر کو چیز نہیں پسند آئی, اس نے کہا کہ جی میں نے ریٹرن کرنی ہے, تو ان کی پالیسی ہے ٹھیک ہے آپ 7 days میں ریٹرن کر لیں. اس نے ریٹرن کی تو وہ ریٹرن پشاور سے واپس لاہور میں آپ تک آئے گی. ٹھیک ہے, تو وہ یہ اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنا دراز ایکسپریس کو بلڈ کیا تھا. اس کے علاوہ جی, ہاؤ دراز ٹرانسفارم آن لائن شاپنگ ان پاکستان. فرسٹ موڈ ویوز ان پاکستان ای کامرس مارکیٹ آفٹر اٹس انٹروڈکشن 2012. اچھا جی, تو اس میں ہے کیا, our vision was to provide a safe, efficient online marketplace platform for vendors and customers across the country to come together. ٹھیک ہے, ان کا مشن کیا تھا, ان کا ویژن کیا تھا کہ obviously جب یہ پاکستان میں ان ہوئے تو کچھ سائڈیں کام کر رہی تھیں لائک, لیکن ان سائڈوں پہ جیسے کہ ایک آل ایکس ہے, سائڈیں کام کر رہی تھیں, ویب سائٹس تھیں, لوگ سیلنگ کر رہے تھے, پرچیزنگ کر رہے تھے, لیکن اتنا ٹرینڈ نہیں تھا عام. تو یہ ایک مشن کے ساتھ بیسیکلی آئے ان کنٹریز میں, ٹھیک ہے, اسپیشلی پاکستان میں, کہ یہاں پہ ہم لوگ بائرس اور سیلرز کو جوڑ دیں. سیلرز بھی آئیں وہ سامان لسٹ کریں, بائرز آئیں وہ سامان خریدیں, ہم ایز اے ایجنٹ سینٹر میں بیٹھ کے جو کمیشن ہے جو بھی تھوڑے بہت ہم بزنس کریں, اور ساتھ میں بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ جو ہے اس کو مزید جو ہے ہم لوگ پروموٹ کریں. اور اس سے دیکھیں صرف ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے پروموٹ کی اور سب, یہ اس کی ان کی پروموشن سے بینیفٹس کیا ہوئے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بیسیکلی جابس کرتے تھے, بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بیسیکلی بے روزگار تھے, جابس ہی نہیں تھیں لیکن سکلز تھیں کہ بھی آن لائن سیلنگ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے بیسیکلی جب دراز پہ سٹارٹ کیا سیل کرنا بغیر کسی انویسٹمنٹ کے, مزے کی بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ انویسٹمنٹ کے بغیر سٹارٹ کر سکتے ہیں, تو وہ ہم لوگ آگے انشاءاللہ چیزیں کور کریں گے. تو انویسٹمنٹ کے بغیر لوگوں نے سٹارٹ کیا, مہینے کا 50,000, 2 لاکھ, 5 لاکھ, اس طرح سے لوگوں نے جو ہے بیسیکلی ارننگ سٹارٹ کر دی. اور یہ اس کا لوگوں کو بہت بینیفٹ ہوا. اس وجہ سے بیسیکلی جو ایک ان کا مشن تھا, جو ایک ویژن تھا, اس پہ جب انہوں نے ایک اسٹیپ لیا اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. اس لیے لوگ بیسیکلی دراز کو جانتے ہیں. دیکھیں وہ آبویسلی پیسہ کیوں لگا رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ ایڈز آتی ہیں,
فیس بک پہ آتی ہیں, سوشل پلیٹ فارمس پہ ان کی ایڈز آتی ہیں, اور obviously ہر شخص یہاں پہ پرچیزنگ کر رہا ہوتا ہے. موسٹلی لوگوں کو پتا ہے پاکستان کی پاپولیشن کو کہ بھی یہ دراز ڈاٹ پی کے ایک سائٹ ہے اور وہاں پہ سامان بکتا ہے, لوگ خریداری کرتے ہیں. تو obviously مارکیٹنگ پہ کیوں پیسہ لگایا؟ مارکیٹنگ پہ اس لیے لگایا کہ انہیں بزنس ملا. ٹھیک ہے, بزنس کیسے ملا؟ سیلر سے بزنس ملا. اب سیلرز کون تھے؟ وہ لوگ جن میں جو موسٹلی ایسے تھے جن کی جابز ہی نہیں تھیں, جن کے پاس انکم کا کوئی سورس نہیں تھا, تو وہ سیلرز تھے. تو سیلرز کا بھی ہو گیا, ان کو بزنس بھی مل گیا اور بائر کو اچھی پروڈکٹس بھی مل گئیں. تو اس طرح سے بیسیکلی انہوں نے پاکستان میں ای کامرس کو پروموٹ کیا. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں, جیسے کہ ایک کویشچن آتا ہے وہ یہ کہ what makes us different from other online shopping platforms, select from the largest online marketplace in Pakistan. پہلی چیز تو اس کا آنسر یہ آ جاتا ہے. اگر ایک کویشچن ہے وہ یہ کہ جی دراز میں اور ادر شاپ جو آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم ہے پاکستان میں, اور ان میں کیا ڈفرینس ہے. تو پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ سب سے بڑا مارکیٹ پلیس ہے, لارجسٹ آن لائن مارکیٹ پلیس ان پاکستان. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ ان کے پاس مور دین 3 ملین پروڈکٹس ہیں, مور دین 3 ملین پروڈکٹس. ایک بڑی کلیکشن ہے, ایک بگ کلیکشن ان کے پاس اویلیبل ہے, جو کہ کسٹمرز کے لیے اویلیبل ہے. جو کسٹمرز کچھ بھی چاہیے ہو, آن لائن جائیں, جا کے چیز کا نام لکھیں, پروڈکٹ مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی obviously اس وجہ سے بھی ان کے پاس کافی زیادہ کسٹمرز ہیں, جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ آن لائن جاتا ہے, آرڈر کرتا ہے اور اس کے بعد پرچیزنگ کر لیتا ہے. دوسری چیز, مزید چیز یہ ہے کہ ان کی جو فری ڈلیوری ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آن لائن شاپنگ از اونلی ایز اے گڈ ایز اٹس ایگزیکیوشن, اینڈ دراز promises as a free delivery right from the moment. اب اس میں ایک نیکسٹ چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ کسٹمرز کو یہ پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں, لائک کہ جی کسٹمر کو کیسے, ایک دیکھیں میں ایز اے کسٹمر گیا دراز پہ, سامان خرید لیا, میں نے پہلے کبھی اس کو یوز نہیں کیا, نام سنا تھا, تو میں اب گھبرایا ہوں یار, پتہ نہیں چیز کیسی آئے گی, اور پتہ نہیں وہ ڈیمیج ہوگی, ٹوٹی ہوگی, کیا ہوگا کیا نہیں ہو, کیا کل کو وہ واپس بھی کر سکوں گا کہ نہیں. اور بہت سارے لوگوں کو تو نالج ہی نہیں ہے کہ چیز ریٹرن ہو جاتی ہے. تو یہ اکثر مسئلہ آتا ہے لوگوں کے ساتھ, انہیں نالج ہی نہیں ہوتی کہ جی کیا ریٹرن بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو ایک جو زبردست چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو کوئی پروڈکٹ پسند نہیں آئی تو ان کے پاس 7 days کے اندر, یعنی 7 دنوں کے اندر اندر آپ وہ پروڈکٹ کو ریٹرن کر سکتے ہیں, ایکسچینج کر سکتے ہیں, وہ ان کی پالیسی ہے. اور وہ جس بھی سیلر کے تھرو مطلب آپ کو چیز ڈلیور ہوئی, کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہے اس پہ سیلرز بھی ہیں اور بائرز بھی ہیں. تو جس سیلر کو بھی آپ نے آرڈر جب پلیس کیا تھا, جس سیلر کے پاس بھی وہ آرڈر گیا تھا, آپ جب ریٹرن کریں گے تو وہ پروڈکٹ ریٹرن اس کو ریسیو کرنی پڑے گی, ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ جی پیمنٹ, کیونکہ پیمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ پاکستان میں وہ ابھی بھی اتنی چیز نارمل نہیں ہوئی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. وہ یہ کہ ابھی بھی لوگ کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ کو آن لائن یوز کرنے سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی اسکیم ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ کوئی نمبر چوری کر لے اور بعد میں سارے پیسے پوسے جو بھی بینک میں ہیں وہ نکل جائیں. وہ چیز ابھی بھی اتنی عام نہیں ہوئی. لیکن ان کے پاس ڈفرینٹ انہوں نے آپشنز دیے ہیں, جیز کیش سے کر لیں, ایزی پیسہ سے کر لیں, آپ کیش آن ڈلیوری کر لیں. اور اگر آپ پہلے کوئی انٹرنیشنل سائٹوں پہ بھی آپ مطلب ٹرسٹ کرتے ہیں یا آپ کا ٹرسٹ ہے, ایک ریٹین ہے, تو آپ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ بھی یوز کر کے پرچیزنگ کر سکتے ہیں. ادروائز کیش آن ڈلیوری بہت زیادہ ہے جو چلتی ہے ان کی سائٹ کے اوپر. اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس آ جاتے ہیں, وہ کیا ہیں کہ ان کے منتھلی وزٹرز کتنے ہیں. ان کے جو منتھلی وزٹرز ہیں وہ تقریباً مور دین 9.3 ملین ہیں, 9.3 ملین ان کے منتھلی وزٹرز ہیں. اور یہ وزٹرز میں سے جو موسٹلی ہیں وہ بائرز ہیں, آپ اس کو ایز اے بائر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی چلے 9.3 ملین تو سمجھ آ گیا کہ منتھلی وزٹرز ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ جو منتھلی لوگ جاتے ہیں سائٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ 9.3 ملین ہے. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ٹوٹل سیلرز کتنے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کتنے لوگ ہیں جو ایز اے سیلر دراز پہ سیلنگ کر رہے ہیں. وہ آلموسٹ 40 کے یعنی 30 سے 40 ہزار سیلرز ہیں جو بیسیکلی دراز پہ سیلنگ کر رہے ہیں, یعنی 30 سے 40 ہزار. اب ٹوٹل بائرز دیکھیں گے تو آپ کو سیلر لگیں گے کہ بالکل کم ہے, تھوڑے سے سیلرز ہیں. جو ٹوٹل بائرز ہیں وہ تقریباً مور دین 5 ملین ہیں ٹوٹل بائرز.
مور دین 5 ملین بائرز ہیں, 5 ملین سے زیادہ, 9.3 ملین منتھلی وزٹرز ہیں, 30,000 منتھلی جو سیلرز ہیں, اور جو بائرز ہیں وہ 5 ملین سے زیادہ ہیں. اب وہ 5 ملین سے زیادہ بائرز جو ہیں وہ 30,000 سیلرز ہی چیزیں پرچیز کرتے ہیں, انہی کی پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کیا آ جاتا ہے, نیکسٹ یہ آتا ہے جی پروڈکٹس کلیکشن کتنی ہے, وہ 2 ملین ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ٹوٹل بائرز ہیں ان کی جو آگے پروڈکٹس کلیکشن ہے وہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں یا ازیوم کر سکتے ہیں کہ 2 ملین ہے, اور جو کہ ان کے بائرز ہیں جو ان 2 ملین میں کو جو پرچیزنگ کرنے والے ہیں ان میں سے سلیکٹ کر کے وہ ہیں مور دین 5 ملین. تو یہ اس کی پوٹینشیل ہے بیسیکلی. اگر میں مزید اس پہ بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز obviously ہر سائڈ پہ ہوتی ہیں. جو ہوٹ کیٹیگریز ہیں ان میں لوگ مطلب 5-10 لاکھ روپے کی سیل مطلب ایسے ہی لے آتے ہیں, بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تو اتنی سیل لے آتے ہیں. چلے میں تھوڑے سے چھوٹے سکیل پہ آ جاتا ہوں, میں اس سکیل پہ آ جاتا ہوں جہاں پہ ہم لوگ ایک ایز اے مطلب جاب کر رہے ہوتے ہیں اور جاب سے جو ہے چھٹکارا چاہتے ہیں کہ بھی بس اب کتنی مطلب دیر ہم لوگ سروائیو کریں گے, بڑا مشکل ہے جاب میں مطلب زندگی گزارنا. تو ایز اے پارٹ ٹائم کچھ اسٹارٹ کریں, کچھ انکم اسٹارٹ ہو, ارننگ ہو, اور کچھ لگے کہ بھی اب اتنی انکم ہے, کوئی 1 سال کی 6 منتھ کی میں نے اتنا پیسہ نکال لی ہے اس ای کامرس بزنس سے یا دراز ڈاٹ پی کے سے کہ اب میں جاب چھوڑ سکتا ہوں اور فل ٹائم جو ہے اپنی انرجی اور فل ٹائم جو ہے بیسیکلی اس کے اوپر انویسٹ کر سکتا ہوں. تو وہ بیسیکلی دراز ڈاٹ پی کے پہ یہ ہے کہ اگر آپ کم سے بھی اسٹارٹ کریں نا اور تھوڑی سی اسٹرگل کرنی شروع کر دیں تو تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے کمانے بہت مشکل نہیں ہیں. 1.5 سے 2 لاکھ روپے اس کے اوپر لے کے آنے بہت مشکل کام نہیں ہے, بہت بڑا کام نہیں ہے, اور اچھے خاصے پروفٹ مارجن کے ساتھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں اسٹرگل نہیں کرتے اس لیول کی. ہم لوگ جب وہ کمائی کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اوبویسلی کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو اسٹرگل اس کے لیے مسٹ ہوتی ہے, تو اوبویسلی اس پہ بھی تھوڑی اسٹرگل ہے شروع میں. اگر یہ کہیں کہ اسٹرگل نہیں ہے اور بس پروڈکٹ لسٹ کی تو آرڈر آگے, نہیں, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, لیکن اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ لوگ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں تو وہاں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور کل کو پورا فوکس اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس چیز کو بڑھانے کے لیے. اور باقی جو نیکسٹ ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ ویڈیوز بناتے جائیں گے, کچھ چیزیں اس میں کور کریں گے. اکاؤنٹ اوپننگ کیسے کرتے ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں, اس کے بعد پروڈکٹ ہنٹنگ کے کون کون سے میتھڈ ہیں وہ میتھڈ 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پروڈکٹ لسٹ کیسے کرتے ہیں, دراز کا سیلر سینٹرل کیسے مینیج کرتے ہیں, اور اس کے آرڈرز جو آ جاتے ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس کے علاوہ آرڈرز کو جو مینیج کرنا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی سیل کو جب سیل ہماری شروع ہو گئی تو مزید امپروو کیسے کرنا ہے, اور کنٹینیو جو ایفرٹس ہیں کس طرح کیا کرنا چاہیے فیوچر میں, مزید اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے, تو وہ ہم لوگ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.